بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان صحیح ہے محمد بن قیس سے فضولی کی صحت پر استدلال اور مناقشے کے سلسلے میں دوسرا حصہ ہے جو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے تسلسل میں مزید آگے جو نکات اور بیانات ہیں اس حدیث کے سلسلے میں مناقشے کے حوالے سے، کہ ایک نقطہ جو صحیح محمد بن قیس سے استدلال میں جو اشکال کیا گیا اس کے متعلق جو نتیجہ اور حاصل مطلب ہے اس کو آج بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مذکورہ صحیحہ میں استدلال کے جو دو محور ہیں اس روایت کے اندر، ان دو محور کی طرف آغا اشارہ کرتے ہیں، اور ایک محور کو ضعیف جانتے ہوئے پھر دوسرے محور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ والحاصل، جب ہم نے مناقشہ بیان کیا چندین جہتوں سے ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ بس یہ جو روایت ہے اس کے اندر اگر ہم اس کو استدلال کرتے ہیں تو اساسی جو اشکال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی اجازت کو مؤثر جاننا پڑ رہا ہے کہ جو رد کے بعد اجازت صادر ہوئی ہے، جبکہ یہ خلاف اجماع ہے۔ لذا آگے فرماتے ہیں کہ حاصل مطلب کیا ہے کہ والحاصل ان ظہور الروایہ فی رد البیع اولا مما لا ينکرہ المنصف۔ گزشتہ جو نکات ہم نے بیان کیے اس کے تناظر میں آگا فرماتے ہیں کہ روایت کا ظہور اس بات میں ہے کہ بیع کا رد ہونا یعنی پہلے مرحلے میں مما، یہ ان جو ہے وہ مطالب میں سے اس حدیث کے حوالے سے کہ جس کا کوئی بھی منصف انکار نہیں کر سکتا، یعنی یہ بیع رد ہوئی ہے مالک اصلی کی جانب سے، اور اس رد کے سلسلے میں کوئی بھی انصاف کرنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ الا ان الانصاف ان ظہور الروایہ فی ان اصل الاجازت مجدیۃ فی الفضولی مع قطع النظر عن الاجازہ الشخصیہ۔ فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ انصاف جو ہے کہ یہ جو انصاف اور حق مطلب یہ ہے کہ روایت کا ظہور کس بات میں کہ اصل اجازت مفید مجدی ہے فضولی میں، یعنی عقد فضولی میں اگر اجازت لاحقہ آ جاتی ہے تو اصل اجازت جو ہے وہ کفایت کرتی ہے، مجدی ہے، مؤثر ہے، فائدہ مند ہے، مع قطع النظر عن الاجازہ شخصیہ۔ اگر اس روایت کے اندر جو اجازت شخصی کی داستان ہے، یعنی وہ اجازت کے جو رد کے بعد پھر اجازت واقع ہو رہی ہے، یہ اس قضیے میں ایک شخصی پہلو ہے اس اجازت کا، ایک خاص پہلو ہے اس اجازت کا، اگر ہم اس شخصی پہلو کو نظر انداز کر دیں، اصل اجازت کو دیکھیں تو وہ مجدی ہے، مفید ہے، یہ روایت اس میں ظہور رکھتی ہے۔ ان ظہور الروایہ، یہ روایت کا ظہور اس مطلب میں فی مورد الروایہ غیر قابل للانکار۔ فرماتے ہیں کہ اصل اس اجازت کا مجدی ہونا فضولی میں اس بات سے قطع نظر کہ اجازت یعنی قطع نظر اجازت شخصیہ سے مورد روایت کے اندر، یعنی روایت کے خاص اس مورد میں جو اجازت شخصی موجود ہے کہ جو رد کے بعد واقع ہو رہی ہے، اس کے شخصی پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل اجازت جو ہے اس کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو روایت کا ظہور اس بات میں کہ یہ اجازت مفید ہے، مؤثر ہے، غیر قابل للانکار، یعنی ان ظہور الروایہ فی ان اصل الاجازہ مجدیۃ غیر قابل انکار، یعنی یہ ظہور روایت اس طرح کا جو ظہور ہے یہ قابل انکار نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فلا بد من تعویل ذلک الظاہر، اب کیا کریں، اب ضروری ہے کہ اس ظاہر کی تعویل کی جائے، کہ ظاہر جس کے اندر ایک ایسی اجازت جو رد کے بعد آ رہی ہے، ضروری ہے کہ یہ جو ظاہر ہے یہ تعویل ہو۔ بس خلاصہ روشن ہوتا ہے کہ یعنی مولا نے پہلے رد کیا ہے اور پھر اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ اس جہت سے ایک اشکال ہے اس روایت کے اندر، لیکن اصل اجازت مؤثر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم روایت کے ظاہر کو کیا کریں، تعویل کریں، جو کہ وہ جو اشکال تھا وہ بھی اس روایت کے ظہور سے سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس ظاہر کی تعویل کرنا ضروری ہے لقیام القرینۃ، کیونکہ قرینہ قائم ہے، وہی الاجماع علی اشتراط الاجازت بعدم سبق الرد۔ کیوں تعویل کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ قرینہ قائم ہے، وہ اجماع ہے اس بات پر کہ اجازہ جو
رد کے بعد واقع ہو، یعنی فرماتے ہیں کہ اجماع ہے اس بات پر کہ اجازت شرط ہے کہ بعدم سبق رد، کہ رد پہلے نہ ہو، بس اجازت جو رد کے بعد واقع ہو رہا ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا۔ اس قرینے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس روایت میں ظاہر مطلب کو جو اوپر اشکال کی صورت میں بیان ہوا کیا کیا جائے، تعویل کیا جائے۔ اب فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ محور جو استدلال کے ہیں اس حدیث کے اندر، وہ دو محور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ والحاصل ان مناط الاستدلال لو کان نفس القضیۃ الشخصیہ، حاصل مطلب یہ ہے کہ مناط اور ملا کے استدلال اگر خود قضیہ شخصیہ ہو، یعنی قضیہ شخصیہ اگر ملاک اور معیار بنے من جہت اشتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالاجازہ، اس عنوان سے کہ یہ قضیہ شخصی مشتمل ہے بیع فضولی کی تصحیح پر اجازت کے ذریعے، اس قضیہ شخصی کو اس جہت سے دیکھا جائے کہ یہ بیع فضولی کو صحیح قرار دے رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر آپ ملاک یہ بناتے ہیں بنان، وہ بھی اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ اللہ قاعدۃ اشتراک جمیل قضایا المتحدۃ نوعا فی الحکم الشرعی، بنا رکھتے ہوئے کہ اس قاعدے پر کہ قاعدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام قضایا جو نوعاً متحد ہیں ان فضولی کے سلسلے میں، یہ کیا ہیں، یہ مشترک ہیں اصل حکم شرعی میں، یعنی جتنے بھی دیگر فضولی کے مصادیق اور موارد ہیں وہ پھر حکم شرعی کے اعتبار سے تمام کے تمام متحد ہیں۔ کسی بھی ایک حکم مورد فضولی میں آپ حکم بیان کرتے ہیں وہ دوسرے فضولی کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اس پر بنا رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ملاک خود ایک قضیہ شخصی کو قرار دیتے ہیں کہ قضیہ شخصی جو ہے یہاں پر اس قضیہ شخصی میں اس روایت کے اندر جو ذکر ہے مذکور قضیہ شخصی وہ بیع فضولی کو صحیح قرار دے رہا ہے، اور پھر قاعدہ اشتراک کو دیکھتے ہوئے ہم تمام فضولی کو اسی نقطہ نگاہ سے اسی قضیہ شخصی کو ملاک اور معیار بناتے ہوئے صحیح قرار دیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ مشکل کیا ہے اس کے اندر، کان ظہورها فی کون الاجازت الشخصیت فی تلک القضیت مسبوقۃ بالرد مانعا عن الاستدلال بها۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ کان ظہورها فی کون، تو پھر اس کا ظہور اس بات میں کہ یہ اجازہ شخصی اس قضیہ شخصیہ کے اندر مسبوقۃ بالرد، رد کے بعد ہے، متاخر ہے، اس کا ظہور اس مطلب کے اندر کیا قرار دے رہا، کیا کر رہا ہے، مانعا عن الاستدلال بها، مانع بن رہا ہے اسی کے ذریعے استدلال سے، یعنی یہ ظہور اس کا اس بات میں کہ یہ کیسی اجازت ہے، یہ اجازت شخصیہ رد کے بعد ہے، یہ ظہور اس کا مانع ہو رہا ہے اس سے استدلال کرنے میں، موجباً، اور یہ ظہور موجب ہو رہا ہے الاقتصار علی موردہا، کہ جب اس طرح سے ہے اس شخصی قضیے میں، یہ اس کا ظہور اس طرح سے ہے کہ یہ اجازہ رد کے بعد ہے، یہ موجب بن رہا ہے کہ اکتفا ہو مورد روایت پر، کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع کے خلاف یہ قضیہ شخصیہ ہے، تو اب اگر قضیہ شخصیہ میں بیع فضولی کو اس مورد میں صحیح جانا جا رہا ہے تو ہمیں اکتفا کرنی ہوگی اسی مورد کے اندر لوجہ علمہ الامام علیہ السلام، اس علت کی بنیاد پر جس کو امام علیہ السلام جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، یعنی ممکن ہے کہ اس قضیہ شخصی کے اندر بیع فضولی کو جو اس صورتحال میں صحیح جانا جا رہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے کہ جس کو امام جانتے ہیں اور ہم نہیں جان رہے، وَإِلَّا یہ اس طرح سے بیع فضولی کہ جس میں اجازہ رد کے بعد واقع ہو درست نہیں ہے۔ مثل کون مالک الولیدۃ کاذبا فی دعوی عدم الاذن للولد، مثلا وہ علت کیا ہو سکتی ہے، مثلا مالک ولیدہ کنیز کا جو مالک ہے وہ کاذب ہو، جھوٹا ہو اپنی اس دعویٰ میں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ ولد کو، بیٹے کو اذن حاصل نہیں تھا، اپنی اس دعویٰ میں جھوٹ بول رہا ہو اور امام اس کو جانتے ہوں، فاحتال علیہ السلام، اسی وجہ سے امام علیہ السلام چارہ کار ڈھونڈ رہے ہیں، یصل بہ الحق الی صاحبہ، کہ جس کے ذریعے حق جو ہے وہ کہاں پہنچ جائے، اپنے صاحب تک، اپنے مالک تک پہنچ جائے۔ تو بس یعنی یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محور استدلال ایک مرتبہ اسی طرح سے ہے، اور اس محور استدلال کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم استدلال نہیں کر سکتے اس روایت سے، معنی بن جاتا ہے اس روایت کا ظہور اس قضیہ شخصی میں اس طرح سے کہ ہم اس استدلال قائم کریں، ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے، ہم اکتفا کریں گے مورد روایت پر، وہ بھی اسی وجہ سے کہ شاید امام علیہ السلام حکمت کو جانتے ہوں جس کی وجہ سے یہاں پر بیع فضولی کو صحیح جانا ہے۔
دوسرا جو محور استدلال ہے یہاں پر اسے آگا بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ملاک یہ بات نہیں ہے جو پیچھے ہم نے بیان کی، بلکہ اما لو کان منات الاستدلال ظہور سیاق کلام امیر علیہ السلام فی قولہ، اگر منات استدلال امام علی علیہ السلام کے سیاق کلام کا ظہور ہے فی قولہ ان کے اس کلام میں، کہ جہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ خذ ابنہ حتی ینفذ لک البیع، اٹھاؤ اس کے بچے کو، بیٹے کو، تاکہ وہ تمہارے لیے بیع کو کیا کرے، نافذ کرے، یعنی مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں بیع کو تنفیذ کرے، لہٰذا ملاک صحت وہی یعنی مالک کی تنفیذ اور اجازہ ہے، اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو بیع درست ہے۔ اگر ہم یہ ملاک قرار دیتے ہیں اور پھر فضولی کو درست قرار صحیح قرار جانتے ہیں، اور اسی طرح مثلا ظہور سیاق کلام امیر المومنین اس جملے کے اندر وقول الباقر علیہ السلام فی مقام الحکایہ، اور پھر امام علیہ السلام کے اس کلام کی حکایت میں، مقام حکایت میں امام باقر علیہ السلام کا یہ جملہ کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ فلما رأى ذلك سید الولیدہ اجاز بیع ابنہ، کہ پھر جب سید ولیدہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بیٹے کی اس بیع کو اجازت دی، جس کے بعد یہ بیع صحیح قرار پاتی ہے۔ بس یہ اجازہ درواقع ملاک ہے کہ جو بعد میں لاحق ہو رہی ہے، اور ہم بیع فضولی کو بھی اس محور پہ صحیح قرار دیں اور اس محور استدلال کو دیکھتے ہوئے صحیح قرار دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اما لو کان منات الاستدلال، منات استدلال جب اس طرح کا ظہور ہے، کس چیز میں؟ یہ ظہور فی انا، یہ یعنی امام کے اس کلام کے سیاق کا یہ ظہور ملاک اور منات ہے اس بات میں کہ ان للمالک ان یجیز العقد الواقع علی ملکہ وینفذہ، کہ مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عقد کی اجازت دے، اور وہ عقد جو واقع ہوا اس کی ملکیت پر، وینفذہ، اور اس کو نافذ جانے۔ یعنی اگر ہم اس کو محور قرار دیتے ہیں تو پھر جواب کیا ہے؟ اگر یہ محور استدلال قرار پایا تو لم یقدح فی ذالک ظہور الاجازت شخصیہ فی وقوع یا بعد الرد، تو پھر اس میں اس اجازت کا ظہور، وہ اجازت کہ جو شخصی ہے جو واقع ہوئی ہے رد کے بعد، یہ اس اجازت شخصیہ کا ظہور اس بات میں کہ یہ رد کے بعد واقع ہے، یہ ظہور پھر مانے نہیں ہوگا مذکورہ اس استدلال میں۔ یعنی پھر ہم تمسک کر سکتے ہیں اس روایت سے، اس طرح کے محور استدلال سے۔ فَيُعَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ الرَّدْ، پھر نتیجے میں تعویل کیا جائے گا اس چیز کو جو اس سے ظاہر ہے رد، یعنی جو رد اس سے ظاہر ہے اس کو تعویل جو ہے، یعنی وہ بات، وہ مطلب کہ جس سے رد ظاہر ہے اس روایت کے اندر، اس کی پھر تعویل کی جائے گی۔ کس طرح سے؟ بے ارادت عدم الجزم بے اجازت والرد، اس بات سے کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر وہ یقین اور جزم نہیں رکھتا تھا اجازت اور رد سے، یعنی یہ جو جملات جن سے ہم رد کو ظاہر کر رہے تھے، رد کو ظاہر سمجھ رہے تھے کہ رد ظاہر ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ مراد ہماری یہ ہے کہ یعنی نہ یہ کہ حتماً یقینی طور پہ رد ہوا تھا، بلکہ وہ جزم نہیں رکھتا تھا اجازت اور رد کی نسبت۔ او کون حبس الولیدۃ علی الثمن، یا ہم یوں کہیں کہ وہ جو اس نے کنیز کو حبس کیا تھا، نہ یہ تھا کہ معاملہ رد کر رہا تھا، معاملے کو رد کیا ہوا تھا، بلکہ نہیں، وہ ثمن تک پہنچنا، قیمت تک پہنچنے کے لیے اس نے اس کو روکا ہوا تھا کنیز کو اپنے پاس۔ ونحو ذالک، اور اسی طرح سے دیگر جو اس کے مثالیں اور اس کے ہو سکتے ہیں موارد جس کے ذریعے ہم توجیہ کر سکتے ہیں اس مطلب کو، تو اس طرح یہ استدلال مشکل نہیں رکھتا۔ تو اسی طرح یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اس روایت کے حوالے سے اصل اساسی جو اشکال موجود تھا اس کو بیان کرنے کے بعد دو محور استدلال آگا بیان کرتے ہیں، اور ایک محور استدلال کو ضعیف جانتے ہیں کہ وہ قضیہ شخصیہ کے سلسلے میں ہم اس سے استدلال نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا محور استدلال ہم اس میں استدلال کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا اجازت شخصی میں ظہور جو ہے، اجازت شخصی کا اس میں کہ وہ رد کے بعد ہے، یہ معنی ایجاد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے ہم پھر اس رد کو بھی جو اس روایت کے بعد جملات سے، بعض نکات سے، جو پیچھے ہم نے 3-4 نکات بیان کی اور ہم نے کہا کہ یہاں سے رد روشن ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی ہم توجیہ کر سکتے ہیں، اس رد کو بھی ہم تعویل کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ عدم جزم ہے، یا کسی اور طریقے سے ہم اس کی توجیہ کریں، تو اسی طرح یہ مطلب ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے جو اس کا اشکال تھا۔ البتہ یہاں پر ایک بحث آتی ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر جب اس طرح سے ہے تو مسئلے فضولی کے اندر جو استدلال کرتے ہیں کیوں جو ہے وہ انہوں نے اس روایت کے ذریعے استدلال نہیں کیا، یعنی اس روایت کو کوٹ کرتے ہوئے مسئلے فضولی کے اندر کیوں انہوں نے بیان نہیں کیا اس روایت کو، اور جیسے مثلا شہید نے
کتاب دروس کے اندر مسئلہ فضولی کے اندر اس روایت کو ذکر نہیں کیا، تو کیوں جو ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیوں اسے استدلال نہیں کیا؟ یہ چند وہ نکات ہیں کہ جس کی سلسلے میں چونکہ کچھ توضیح ہے، یہاں پہ کچھ وضاحت ہے بعض جہتوں سے، تو اگلے درس کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے کہ اس میں جب محور استدلال اس طرح سے دوسرا موجود ہے اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود اس پہ استدلال نہیں کر رہے بزرگان، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اگلے درس کے اندر اس حوالے سے ہم ایک دو جو توجیحات ہو سکتی ہیں، جو علتیں ہو سکتی ہیں، وہ ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔